کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آج 1973 کانسٹیٹیوشن از دی انڈسپیوٹیڈ یونانیمس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہو کے وہ آئینی ترمیم پاس کروایا، اس کنسنسس کی وجہ سے وہ کوئی آمر بھی آئے، کچھ سیاستدان بھی آئے، وہ چاہے بھی سے تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی وہ کنسنسس نہیں توڑ سکے۔ جب مسلم لیگ نواز نے، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک آمر کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا، صوبے کو حقوق دلوائے، ہمارا جمہوریت میں فنڈامنٹل ریفارمز لے کر آئے۔ اس 18ویں ترمیم پہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی دستخط ہے، مسلم لیگ نواز کا دستخط ہے، مگر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کی رائے کے نتیجے میں وہ آئینی ترمیم لے کر آئے۔ آج بھی جو ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، اکثریت تو ہمارے پاس ہے، وہ کنسنسس ہم نہیں بنا سکے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم میرے پاس آیا، حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا۔ جب حکومت ایک ترمیم لے کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے دفاع ادارے سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا۔ میں نے یہ ترمیم اپنا پارٹی کے پاس لے کے گیا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے دو دن ہمارا بیٹھک ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سرایا جا رہا ہے، مودی کر سرکار کے ساتھ جو عبرت ناک شکست وہ کھائے، جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے، آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے، اور ہم اس طاقت کو، اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں۔